الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد حسین ہے، میں جیلم سے آیا ہوں۔ آپ کے توسط سے میں کچھ آپ لوگوں کے اور ہائر اتھارٹی کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مرحوم گاہی کی بیٹی عابدہ خاتون، اس کی شادی ہوئی یہاں 2000 میں شیر زمان سے، جو کہ خیری کا رہنے والا تھا، جس کا نکاح نامہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ یہاں وہ رہی ان کے ساتھ۔ 2017 میں شیر زمان بیمار ہوا، اسپتالوں میں داخل ہوا۔ وہ اسپتالوں کا ریکارڈ بحیثیت بیوی وہ میرے پاس موجود ہے، جو کہ وہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ اس کے بعد شیر زمان کی وفات ہو گئی 31 کو دسمبر کو وفات ہوئی 2017 میں، اور فرسٹ کو 2018 کو اس کا جنازہ ہوا۔ اس وقت تک یہ میری بھتیجی وہاں موجود تھی۔ اس کے بعد شیر زمان کا ایک بیٹا ہے جو پاکستان آیا اس کی بیماری میں، پہلی بیوی سے۔ جب وہ آیا تو وہ نہ تو اسپتال گیا، نہ اس نے وہ فیملی اسپتال پنڈی میں بھی رہے، میرپور میں بھی رہے، جس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ نہیں گیا، نہ یہ تیمارداری اس نے کی۔ بہرحال اس نے ہی بیٹی نہیں سنبھالا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح اس کی وفات ہو گئی۔ ہم لوگ آئے، رات کو رہے، دوسرے دن جنازہ ہوا، 2:30 بجے ہم جنازہ پڑھ کے واپس چلے گئے، پوری فیملی آئی۔ اس کے بعد ابھی 8 یا 10 دن نہیں گزرے تھے تو میری بھتیجی نے مجھے کال کیا کہ چاچو اس طرح، اور اس کا بھائی اس طرح مجھے یہ قمر زمان جو ہے یہ تنگ کر رہا ہے اور مار پیٹ کر رہا ہے، آپ آئیں۔ ہم آئے دوبارہ کہ ایک تو تعزیت کریں گے، دوبارہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا اسے پوچھیں گے مسئلہ کیا ہے۔ ہم آئے تو یہ حقیقت تھی کہ اس نے اس کو مار پیٹ کی رات کو، اور جب یہ ہم نے ماجرا سنا تو اس نے ہمارے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ اس نے کہا جی آپ اٹھو، چائے پیو اور چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم آپ سے چائے پینے نہیں آئے، ہم فاتحہ لگانے آئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، میں اس کو نکال رہا ہوں۔ اس کو معززین 2-3 اس علاقے کے ہم نے بلائے، ان کی پریزنس میں انہوں نے فیصلہ کیا، معززین نے، کہ جی اب حالات بگڑ گئے تو بہتر یہ ہے کہ اس بچی کو آپ ساتھ لے جائیں، 40واں گزر جائے، ہم بلائیں گے اور یہاں بیٹھ کے تو ہم آپس میں ان کی صلح کریں گے، ہم اس کو ساتھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، 40واں بھی گزر گیا، ہمیں کوئی انہوں نے اطلاع نہیں دی۔ اس دوران ان کا ایک جو ہماری نظر میں پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا، جو داماد تھا اس کا شیر زمان کا، وہ وہاں پہنچا بغیر اطلاع کے، ساتھ ڈرائیور لے کے، اور میری بھتیجی جو میرا بھتیجا ہے عابدہ خاتون کا بھائی، اس کی بیگم اور یہ عابدہ موجود تھی، تو یہ دونوں گھر چلے گئے۔ اور گھر میں جب گھسے تو میری بھتیجی نے مجھے بتایا کہ آپ فوراً آئیں، یہ 2 لوگ آئے، یہ کیوں آئے ان سے پوچھیں۔ جب میری ملاقات ہوئی اس سے تو نہ تو اس کی اچھی نظر تھی عظیم کی، اور نہ اس کا کوئی اچھا مقصد تھا راضی نامے کا۔ یہ جو گیا ہے اس کی نظریں کچھ اور تھیں کہ اب وہ بزرگ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن میں ہی ہوں جو سب کچھ کرنے والا۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں نے کہا بھائی اس وقت اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، آپ سے وہیں اگر آپ ہمیں بلائیں گے ہم آئیں گے، وہیں علاقے کے لوگ موجود ہیں، وہیں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ آ گیا، دوسری دفعہ یہی حرکت اس نے دوبارہ کی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ 2017 کو ہم جب اس کو لے کے گئے، اس کے بعد آج 27 مارچ 2020 کو انہوں نے ایک FIR کٹائی جو کہ جعلی اور جھوٹی ہے۔ FIR کٹائی کہ یہ یہاں سے چوری کر گئی 1.5-2 کروڑ روپے کی۔ اس کے بعد یہ گاڑیوں کے ڈاکومنٹس لے گئی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ چونکہ کرونا کی وجہ سے ہم آئے،
ہم نے آ کے پھر ضمانتیں کرائیں، ضمانت کرائی، لیکن ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جب ضمانت کرائی تو اس کے بعد ڈیٹ میں ہم پیش ہوئے کنفرم بیل کرانے کے لیے۔ جب کنفرم کے لیے آئے تو اس چھوٹی کی بھتیجی میری کی بیل کینسل ہو گئی، وہ اریسٹ ہو گئی۔ جب وہ اریسٹ ہوئی تو اس کو تھانے لے جایا گیا، ایس ایچ او اور ایس ایس پی، اور انہوں نے تھانے کے اندر بیٹھ کے بولا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ تعلقات ہیں ایس ایس پی کے، ایس ایچ او کے سامنے جو تفتیشی افسر ہے اور جو مستغیث ہیں وہ عظیم اور وہ دوسرا قمر، ان کو اپنے سامنے بٹھا کے تو اس نے تفتیش اس بچی سے شروع کر دی کہ جی تم بتاؤ، تم یہ مانو، تم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ سارا کیا۔ خیر اس پہ ہمیں اطلاع ہوئی، ہم گئے وہاں پہ، کافی انہوں نے شور شرابہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے دوبارہ بیل لگائی، اس کو دوبارہ ہم آئے تو جج صاحب نے، انہوں نے ریمانڈ مانگا۔ جب ریمانڈ مانگا تو جج صاحب نے ریمانڈ نہیں دیا، اس کو جوڈیشل کر دیا۔ لیکن یہ ہفتے والے دن جوڈیشل ہوئی، ہفتے سے لے کے آج تک، آج اتوار ہے، اس وقت تک وہ جوڈیشل نہیں ہوئی، وہ ابھی بھی حوالات کے ہیں، تھانے کے اندر موجود ہے وداؤٹ لیڈی پولیس۔ پہلی تو بات ہے جب اس کو کورٹ سے لایا گیا وداؤٹ لیڈی پولیس اس کو لایا گیا، باقی ملزمان جو میل ملزمان تھے ان کے ساتھ اس کو تھانے لایا گیا، اور ان مستغیث کے سامنے اس کو ایس ایچ او کے روم میں بٹھا کے ایس ایچ او کی پریزنس میں اس سے تفتیش شروع کی۔ اس سے زیادہ، ایس ایچ او سے زیادہ ان لوگوں نے تفتیش کی جو مستغیث ہیں۔ خیر وہ جب پتہ چلا تو ہم گئے، ہم نے ریکویسٹ کی، میں جب مجھے یہ پتہ چلا، پرسوں ہم نے یہ کیا، کل پھر میں خود ایس ایس پی کے آفس حاضر ہوا، صبح 12 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک میں یہ اپلیکیشن لے کے گیا ایس ایس پی صاحب سے، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا جی میٹنگ چل رہی ہے، جو کہ میرے پاس یہ اپلیکیشن موجود ہے۔ میں شام کو آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو لے کے، انہوں نے ایک تو کرونا ٹیسٹ نہیں کرایا تھا، اس ملزمہ کو ساتھ لے کے تو یہاں سے یہ میر پر لے گئے۔ آج ایک گاڑی جس میں یہ ملزمہ تھی میری بھتیجی، اس کے ایک گاڑی مستغیث کی آگے تھی، ایک پیچھے تھی، انہوں نے اسکارٹ کر کے تو اس کو لے جایا گیا میر پر تک۔ وہاں پہ جیل والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ، اور لے جایا بھی اس کو یہاں سے 5:30 بجے گیا، جب پتہ ہے کہ 5:30-6 بجے تک سے پہلے ملزم کو لیتے نہیں ہیں جیل والے۔ یہ وہاں پہ 7-7:30 بجے پہنچے، انہوں نے کہا جی کرونا، انہوں نے کہا نہیں کرایا، اور وہاں سے یہ اس کو دوبارہ اور واپس لے آئے۔ راستے سے ان کا کیا پروگرام بنا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ انہوں نے واپس پھر میرپور لے گئے، اور وداؤٹ، جو لیڈی ایک پولیس تھی کانسٹیبل اس کو انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے چک سواری اتار دیا اور میل لے کے گئے۔ جب تفتیش انہوں نے شروع کی تو انہوں نے، فیمیل جو لیڈی کانسٹیبل ہے وہ تفتیش کر سکتی ہے، وہ مار داڑ بھی کر سکتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا رائٹ مار، لیکن ایک میل جو ہے وہ اس کو ہاتھ جو ہے وہ مار داڑ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں اس تھانے میں یہ ہوا، جس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ دوسری بات کہ رات کو یہ تقریباً 2-2:30 بجے اس کو وہاں سے واپس لائے وداؤٹ فیمیل، اور اس کو رکھا گیا اور حوالات میں رکھا گیا وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل کے۔ اس وقت تک وہاں پہ تھانے میں، کیونکہ تو وہ لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے، ابھی آ گئی ہو تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں صبح ملاقات کے لیے گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، ایس ایچ او صاحب اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد میں دوبارہ گیا، ایک معزز آدمی کو لے کے گیا، وہ ساتھ گئے، میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی رات ساری مجھے سونے نہیں دیا گیا،
اور مجھ سے تفتیش ہوتی رہی، اور وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل کے۔ دوسری بات بتاؤں میں کہ عدالت نے ان کو آرڈر کیا تھا کہ یہ اس کو جیل بھیج دیں، جو انہوں نے اس پہ نہیں عمل کیا ابھی تک وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہوں نے ان کی شیر زمان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے ایک جعلی طلاق نامہ بنایا جو کہ کورٹ میں پیش کیا 9/9/17 کو۔ 9/9/17 کا ان کا جعلی طلاق نامہ بنایا، اور کورٹ جو کہ کورٹ کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ راجہ شیر زمان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت عابدہ خاتون جو ان کی بیوی ہے، اس کی گود میں اس نے راجہ شیر زمان نے اس کی روح پرواز ہوئی۔ اس کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، جو ایف آئی آر کٹائی گئی، ایف آئی آر جو کٹائی وہ کٹائی انہوں نے 27 مارچ 2020 کو، اور ایف آئی آر کی درخواست دی گئی جو ہے وہ بھی اس میں 20 میں چوری 2020 میں، جو کہ چوری کا الزام انہوں نے لگایا 2017 کا۔ آیا اتنی بڑی چوری اس کر کے لے کے گئی، ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ یہ چوری کر گئی اور یہ لے گئی وہ لے گئی، اور وہ جو ہے درخواست دی گئی 2020 میں، ایف آئی آر کٹی 2020 میں۔ 2017 سے لے کے 2020 تک کیا یہ خاموشی چھائی رہی کہ کیوں نہیں چوری کی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی؟ اگر ان کا اتنا کوئی چیز چوری ہوئی تو وہ ایف آئی آر کیوں نہیں اٹھائی؟ حوالات میں مدعی کے سامنے جڈیال تھانے میں مدعی کے سامنے وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل ملزموں کو تپھڑ مارے گئے جو کہ میل نے مارے۔ علاقہ کو بھی پتہ ہے کہ راجہ شیر زمان نے اس کو طلاق نہیں دی، اور وہ اس کے آخری دم تک، آخری سانس تک اس کے گھر میں موجود رہی۔ جو انہوں نے غلط لکھا ہے، اس کے 2 بہنیں ایک بھائی ہے، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اس ملزمہ کو، عابدہ خاتون کو، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ رات کو وہاں پہ ہم جا کے چھاپا ماریں اور ان کو اریسٹ کریں، جو کہ ہمیں خبر ہوئی تو ہم نے شور شرابہ کیا تو واپس اس کو لایا گیا۔ ابھی بھی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے اور وہاں جا کے تو چھاپا ماریں گے، اور باقی جو 2 بہنیں اور بھائی ہے اس کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں صرف اس دن آیا اور معززین کے سامنے ایک تو جنازہ پڑا اور دوسرا بھتیجی کو ساتھ لے کے گیا میں اپنی گاڑی میں، جس میں میرا بھی نام لکھا گیا اور میرے نام ایف آئی آر میں میرا نام بھی لکھوایا گیا، جس میں نے اپنی ضمانت کرائی، بیل کرائی، جو کہ کنفرم ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مدعی کی گاڑی میں ملزمہ کو اگر آپ لے کے جائیں گے اور اس کو وہاں جا کے اریسٹ کریں گے باقی لوگوں کو، تو کیا ہم میں اس میں کوئی انصاف کی توقع ہے کہ مدعی کی گاڑی میں اگر ملزمہ کو لے جایا جائے؟ ملاقات کی بھی اجازت نہیں۔ ہم ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کوئی اجازت نہیں، جس کی ہمارے پاس یہ ویڈیو موجود ہے، اور انہوں نے یہ باقاعدہ بتایا گیا کہ جی ہم ملاقات کی اجازت نہیں ہے، یہ وہ میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں۔
ہم جاتے ہیں تو ہمیں روکا ٹوکا جاتا ہے کہ خبردار اس تھانے میں آئیں، آپ کا کوئی کام نہیں۔ تو جب ایک بندہ جوڈیشل ہو گیا، اس کو پولیس کے حوالے کیا کہ آپ اس کو جوڈیشل کریں، اس کو تھانے میں رکھ کے، حوالات میں رکھ کے، تو مدعیوں کا کیا کام ہے کہ وہ وہاں پہ تھانے میں دندناتے پھریں، دن کو بھی اور رات کو بھی، اور وہ گاڑیاں بھر کے آتے ہیں وہاں پہ اور بیٹھے ہیں۔ ہم جاتے تو ہمیں روکا ٹوکا جاتا ہے، وہ جاتے تو ان سے پوچھا نہیں جاتا، ہمیں ملاقات کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 46 تولے سونا ہے۔ جی بالکل، 9,21,000 ایف آئی آر میں جو لکھا گیا ہے اس میں 9,21,000 روپے آپ کی ایف آئی آر میں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے اس میں 46 تولے اور 9 لاکھ سم تھنگ جو ہے وہ کیش ہے، 1.5 کروڑ کے 1 کروڑ 50 روپے کے جو ہیں وہ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں۔ 1 کروڑ 50 لاکھ لکھنا بھول گئے، بہرحال 1 کروڑ 50 روپے لکھا گیا اس کے اندر کہ وہ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، گاڑیوں کے ڈاکومنٹس ہیں، گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں، وہ بیچاری وہ ڈاکومنٹس کو کیا کرے گی؟ تو یہ اس پہ ایف آئی آر۔ دوسری بات آپ نے جی یہ کی کہ طلاق جو ہے وہ انہوں نے فیک کروائی، جی بالکل، وہ کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ یہ کورٹ میں انہوں نے پیپر پیش کیا، ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ جی یہ طلاق پیش کی گئی۔ تو کس طرح پتہ چلا کہ یہ فیک ہے؟ شیر زمان نے نہیں دی، انہوں نے خود دیکھیے، ایک خاتون ان کے ساتھ رہ رہی ہے 2000 اس کی ڈیتھ تک، شادی کب ہوئی ان کی؟ آبدہ کی شادی ان کی شادی ہوئی تھی 2000 میں، اچھا، اس کا 3 نومبر 2000 میں شادی ہوئی تھی۔ ایک آپ اسپتال کا کوئی ہے؟ جی بالکل، یہ اسپتال کا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو یہ ڈاکومنٹس دینے، یہ 25/11/2017 کو 25/11/2017 کو لے کے 29/11/2017 کو یہ ہولی فیملی میں داخل رہے راجہ شیر زمان، اور ایز اے بحیثیت بیوی یہ ان کے ساتھ موجود تھی، جو کہ یہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، یہ ہولی فیملی کا ریکارڈ۔ اس میں بچے کتنے ہیں ان کے افراد کے؟ ان کے اولاد کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ جو طلاق بنائی گئی وہ 9/9/17 کی بنائی گئی۔ یہ کب داخل کب ہوئے ہاسپٹل میں؟ یہ داخل ہوئے ہیں 25/11/2017 کو، انہیں لے کے گئی ہیں آبدہ؟ یہ 25/11 کو، اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آبدہ وہاں پہ موجود ہے بحیثیت بیوی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ بھی ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا کوئی؟ ہولی فیملی سرکاری ہاسپٹل ہے راولپنڈی کا۔ 25/11/2017 جو طلاق بنائی گئی وہ 9/9/2017 کو بنائی گئی۔ اس میں آپ کو ڈیٹ سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ طلاق کا میں نے سوال کیا تھا، وہ آپ نے کیسے مفتی سے چیک کروایا، اس پہ کوئی حاصل کی کہ واقعی فیک ہے، یہ جعلی ہے؟ ریکارڈ اس کا میں عرض کروں کہ ایک چیز موجود ہے وہاں پہ، اور طلاق ابھی تک ہمیں کاپی دی نہیں گئی، کورٹ سے ہم کاپیاں نکلوائیں گے، ہم وہاں سے چیک کرائیں گے۔ آپ کا اندیشہ ہے کہ وہ جعلی ہے؟ اندیشہ کہ ہم کہتے ہیں 110% جعلی ہے، صحیح۔ جو بعد میں ہوا گیا، بعد میں بنایا گیا۔ ایک اور انہوں نے کیا جو کہ ابھی ہم وہ بھی ریکارڈ نکالیں گے، کہ نادرہ میں انہوں نے کہا کہ جی اس کے 4 بچے موجود ہیں، اس کے آبدہ خاتون کے، جو کہ اس میں اولاد ہے ہی نہیں۔ آبدہ کی پہلے شادی ہوئی تھی، تو پھر اس میں بھی اولاد نہیں تھی۔ آپ کا الزام ہے کہ 9,21,000 روپے 1,50,00,000 کے جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اور 46 تولے سونا آبدہ نہیں لے کے گئی؟ بالکل ہمارے نہیں، اوپر جو ایف آئی آر وہ جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی ہے۔ پولیس جو ہے وہ جو زیادتی کر رہی ہے لیڈیز پولیس کے بغیر ان کو رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہ بات کنفرم ہے کہ عدالت بھی ان کی جو ضمانت ہے وہ چیک کی ہے،
اور کورونا ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ان کو نہیں لیا گیا. پھر رات کو میں بتانے وہی لگا کہ رات کو دوبارہ جب یہ لے گئے تو یہ DHQ میرپور میں اس کا انہوں نے 11:30 پونے 12 بجے ٹیسٹ کروایا وداؤٹ کرونا. ابھی تک اس کی رپورٹ آئی نہیں. ویڈیوز کو جو بتا رہے ہیں وہ ویڈیوز کو جب صبح ملاقات کے لیے گئے تو مجھے انہوں نے منع کر دیا پہلے کہ جی SHO صاحب آئیں گے اجازت دیں گے تو پھر میں پھر صدائے حق چلا گیا. جو حق میں وہاں گیا, وہاں چیئرمین صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی, وہ میرے ساتھ آئے. پھر ہم جو تفتیشی افسر ہے اس سے ملاقات ہوئی, انہوں نے یہ بات کی تو وہاں پھر اس نے کہا کہ جی اب آپ 2 منٹ مل سکتے ہیں. میں ملا. تفتیشی افسر کا نام پتہ؟ عدنان. ویڈیو جب دوبارہ یہ ان کا بھانجا ہے نوید, یہ آیا تو اس کو بھیجا جائے ملاقات کے لیے. انہوں نے ملاقات نہیں ہونے دی اور یہاں تک کہا جی یہ غیر قانونی ہے. اگر یہ غیر قانونی ہے تو میرا خیال ہے حوالات میں رکھنا بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نا ملاقات غیر قانونی ہے, تو میں نے کہا کہ اگر یہ ملاقات غیر قانونی ہے تو آپ رات سے اس کو بغیر لیڈی کے رکھا ہوا ہے, یہ بھی تو غیر قانونی ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سبق سکھانے آئے ہیں. میں نے کہا سبق کی بات نہیں ہے, اگر آپ وہ غیر قانونی کام کر دیے تو یہ بھی غیر قانونی کر دیں. تو پھر کہتے ہیں اندر سے اجازت لے لیں, اگر وہ جانے دیتے ہیں. اندر گئے تو کہتے ہیں کہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے, ابھی مصروف ہیں صاحب, تو گھنٹے بعد آئیے گا. پھر اس کے بعد آپ نے ویڈیو بنائی جو آپ کی وہ تکرار ہوا یا اس بات جی بالکل, جس پہ انہوں نے نہیں دیا تشدد کی یا اس طرح کی ویڈیو تو نہیں ہے. نہیں وہ نہیں. وہ ہمیں یہاں ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ انتظار کریں. 12 بجے سے لے کے 4:30 تک میں وہاں بیٹھا رہا, لیکن میری ملاقات جو باہر ان کا وہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے کہا جی اب تو میٹنگ. میں نے کہا کب تک چلے گی؟ 4-4.5 گھنٹے تو ہو گئے. اس نے کہا جی اس کا کوئی پتہ نہیں. تو وہاں سے پھر ہم واپس آ گئے. جی یہ تو ہم اندر کمرے میں تو نہیں گئے. سفید گاڑیاں 5-6 آئی ہوئی تھی. باہر نہیں آفیسر تھے, جو سفید گاڑی ہے نا آفیسروں کی وہ آئی ہوئی تھی, وہ واقعی میٹنگ. 2020 کی FIR آبدہ ویڈیو میں ہوئی, اس میں SSP عرفان خان صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو منظور ہے. جی بولیں. اچھا یار کس کاپی کا یہ میں نے درخواست دی ہے. جو باہر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا درخواست دی ہے, وہ اندر لے کے گیا. اس نے کہا جی آپ انتظار کریں, وہ آپ کو بلائیں گے. تو وہ بیٹھے رہے. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہی بندہ آیا. اس نے کہا جی یہ درخواست اپنے ساتھ اس کے FIR کی کاپی تھی. اس نے کہا اپنے پاس رکھیں, وہ آپ کو بلائیں گے. لیکن 4:30 بجے تک مجھے نہیں بلایا گیا. اور اس کے بعد میں آ گیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو اگر وہ جوڈیشل ہوئی ہے تو اس کو جوڈیشل کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ وہاں لیڈی کانسٹیبل ہونی چاہیے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جب اب کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا. مدعی وہاں پہ SHO اور جو تفتیشی افسر ہے اس کے سامنے بیٹھ کے مدعی کیوں تفتیش کرے ان سے, اس کا کیا رائٹ ہے؟ یہ غیر قانونی ہے. آپ اس سے تفتیش کریں, لیڈی کانسٹیبل کے سامنے اس سے پوچھیں آپ. لیکن لیڈی کانسٹیبل بھی آپ کے پاس موجود نہیں. پھر آپ مدعیوں کے سامنے بٹھا کے اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. پھر اس کو جناب وہ جب جوڈیشل کیا ہے تو ایک تو کورٹ کی توہین ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کو جوڈیشل کیا کریں آپ, اور آپ نے جانا ہے تو باقیوں کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ جائیں, خود جائیں. لیکن اس ملزمہ کو ساتھ لے کے وہ جوڈیشل ہوئی ہے. اگر ملاقات غیر قانونی ہے تو کیا یہ جوڈیشل ہوا ملزم وہ اس کو لے جا کے تو کیا آپ چھاپے مار سکتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ وہ گرفتاری کے بعد کتنے دن میں اس کا ریمانڈ ہوا, کتنے دن؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں,
गिरफ्तारी हमारी इसकी हुई है, वो हुई है फ्राइडे को गिरफ्तारी हुई। 24 को ये अभी, हाँ आज इतवार है ना? जी, फ्राइडे को गिरफ्तारी हुई। सेम डे हमने उसकी बेल लगाई, जो कि सैटरडे की हमें मिल गई। सैटरडे को उनका वकील वो पेश नहीं हुआ, जो कि उस वकील ने भी वो राजे शेर ज़मान के पैसे देने, वो भी जज के सामने उसने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ मैंने देने। उसने भी कहा कि जी ये जब इसने मारा पीटा तो ये उस वकील के पास भी गई, क्योंकि उन राजे के तलकात थे, ये उनके घर गई कि कल मुझे उसके बेटे ने मेरे साथ ये किया तो आप उसको समझाएं। अभी तो 4 दिन नहीं गुजरे, वकील साहब ने उसको दिलासा दिया कि घबराएं नहीं। आज वही उसके खिलाफ चल रहे हैं। ये कमर ज़मान एक नाम है, एक और था। कमर ज़मान यही बेटा है उसका, शेर ज़मान का, जिसको शेर ज़मान ने अपनी ज़िंदगी में उसको घर नहीं घुसने दिया। दूसरी बात, इसका कोई बेनोई है कमर ज़मान का, जो हज़ीम है। वो अपने आप को कहता है थाने के अंदर कि मैं अजीम हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे डायरेक्ट एसएसपी के साथ तल्लुकात हैं, मेरे डायरेक्ट तल्लुकात जो हैं वो ऊपर तक हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, और वो कर रहा है। अभी जो आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि वो थाने में दनदनाता जाता है। हम जाते हैं तो हमसे पूछगिछ होती है, क्यों है, क्या रिश्ता है, क्यों मिलने जा रहे हैं। कहता है कि हम कैंप लगाएंगे थाने में, वो इनका। और उसको भी राजे ने अपनी ज़िंदगी में अपने घर घुसने नहीं दिया, क्योंकि हमारी जो भतीजी है इसने यहाँ 18 साल गुजारे हैं, लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 18 साल उसने कहा जी इसने उनको घुसने नहीं दिया। अब जब वो दुनिया से चला गया, अब ये घर पे मालिक बन के बैठे हैं।